وکلا کے احتجاج کے باوجود سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور 1 قائم مقام جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یہ تمام ججز کل صبح اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کئی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے سپریم کورٹ ٹرانسفر کی وجہ سے قائم مقام چیف جسٹسز کی تقرری کا بھی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ توقعات اور قیاس رائیوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ چند دن قبل لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد جو ٹرانسفر کیے گئے تھے جسٹس سرفراز ڈوگر ان کو مل چکا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محمد اعجاز سواتی کو قائم مقام چیف جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس جنید غفار کو قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کو پشاور ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے۔ 2 دن قبل ہی بیرسٹر علی ظفر نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ لانے کی مخالفت کی وجہ سینیورٹی اصول کا تعین تھا۔ لیٹس واچ ہم۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق وہ طے کر لیں، کیونکہ ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، ایگزسٹنگ ججز تھے اسلام آباد کے ان سے اوپر ان کو سینئر بنا دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میٹنگ کر رہی تھی جوڈیشل کمیشن تو ایک تو وہ سینئر تھے ان کو سپریم کورٹ کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، یعنی وہ پول میں شامل ہو گئے، اور دوسرا ان کو چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے۔ میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سینیورٹی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ غلط شخص کو کنسیڈر کریں، فیصلہ کر لیں، ہفتے 10 دن بعد میٹنگ کر لیں تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے اور یہ کنٹروورسی جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ ججز کی سینیورٹی سے متعلق تنازع جاری ہے۔ اس تنازع کو مزید ہوا اس وقت ملی جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینیورٹی لسٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اٹارنی جنرل نے بھی میرے موقف کی تائید کی تھی۔ اٹارنی جنرل کا بھی جواب آ گیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان عوان کا موقف اس وقت آیا جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کے تحفظات سے متفق نہیں ہوں۔ ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر عارضی نہیں ہوتا۔ جج کا ٹرانسفر پبلک انٹرسٹ کے تحت کیا گیا ہے، جس کے لیے صدر مملکت متعلقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مشاورت کی گئی تھی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر سے کہا گیا کہ وہ مفاد عامہ کے تحت اپنی رضامندی کا اظہار کریں۔ ٹرانسفر ہونے والے جج نے مفاد عامہ کے تحت ہی تبادلے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی سب سے نیچے نہیں کی جا سکتی، نہ ہی جج سول سرونٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو بات کی، یو کین سی اٹ آن یور اسکرینز۔ عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد زبیری صاحب کے ساتھ علی احمد کرد بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام۔ آئی اسٹارٹ ود یو زبیری صاحب۔ ایک تو یہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے اس وقت کورٹس کے اندر، ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، پھر جب جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس کا موقف یہ آیا کہ انہیں سینیورٹی لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ بن بھی گئے ہیں۔ سو اٹ مینس کہ چیف جسٹس کی بات کی زیادہ وزن نہیں ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے سلام کیا تھا۔ دیکھیے، چیف جسٹس کی بات کی تو وقت ہی نہیں رہ گئی ہے، ود اٹموسٹ ریسپیکٹ۔ وہ ہمیشہ مائنورٹی میں نظر آئے ہیں اب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں، اور ان کی بات تو چلتی ہی نہیں ہے، اور وہ آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہمارا موقف اور سب وکلا کا، مطلب اکثریت وکلا کا موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ایک کالا دھبا ہے آئین و قانون کے اوپر، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت یہ ساری جو تعیناتیاں تھیں ان کو مؤخر کر دیا جائے۔ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے وہ کیس لگا ہوا ہے، ہم تو سمجھتے لگ جائے گا 3 ہفتے میں یہ ہوا تھا، لیکن جو آرڈر آیا اس میں وہ تاریخی مسنگ ہے۔ تو اب اس کی سنوائی ہونی چاہیے اور اس پہ حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے فل کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک درخواست دائر کر رکھی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ کھلواڑ، جب یہ دیکھیے یہ کھلواڑ تو 26ویں آئینی ترمیم ہی کی گئی ہے کہ جوڈیشری کو اپنے تابع کر دیا جائے، جس طرح سے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا۔ دیکھیے یہ سارا جو ٹریگر ہوا ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں وہ خط تھا ان 6 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چینجز کی، سندھ سے بھی، بلوچستان سے بھی اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی معزز جج صاحبان کو ٹرانسفر کیا۔ اب پچھلے چیف جسٹس صاحب جو اب کل حلف اٹھائیں گے سپریم کورٹ کے جج کا، انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنائی اس میں اپنے آپ کو جو ایک جسٹس ڈوگر کو اور سندھ سے جو ایک معزز جج صاحب تھے ان کو شامل کیا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں۔ اور جاتے جاتے ریپرزنٹیشن بھی ان کی ریجیکٹ کر دی انہوں نے، جسٹس عامر فاروق
نے ان 6 ججوں کی سینیورٹی کے بارے میں. اب اس کو نیچرلی وہ چیلنج کریں گے جوڈیشل سائڈ پہ سپریم کورٹ میں. تو اب کیونکہ یہ کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں, سینیورٹی کے کیسز عموماً پھر سپریم کورٹ میں ہی فیصلہ ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوگا, وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جوڈیشری کو تابع کر دیا گیا. جس طرح کے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں, ہوز ہو پولیٹیکل پارٹی سے وہ کتنے قریب ہیں, کن لوگوں سے انہوں نے کیا وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جو وہ آ کے اپنے دیکھیے یہ سب جج حل پہنچاتے ہیں آئین کو تحفظ کے لیے, پروٹیکٹ, پریزرو اینڈ ڈیفینڈ. لیکن پروٹیکٹ ہی کرنا نہیں ہوتا, ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں آئین میں. لیکن یہ آئے ہیں, ان کی زیادہ تر جو تعیناتیں ہو رہی ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, یا یہ جو ایک وکلا کا ایک دھڑا ہے اس سے قریب لوگوں کی آپ دیکھیں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں زیادہ تر جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ میں سینئر جج اب ایکٹنگ چیف جسٹس نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا کوئٹہ میں ہو گئے, بلوچستان کے ہائی کورٹ میں ہو گئے, ہمارے یہاں سندھ میں ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہاں بھی یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں سندھ میں جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ شاید چیف جسٹس پر مستقل چیف جسٹس نہ ہو. تو کیونکہ یہاں اب کرائیٹیریا ہی کچھ اور ہے, کیوں جوڈیشری کو انہوں نے اپنے تابع کر لیا ہے کہ جو ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا آپ نے, اور کوئی آپ نے. تو آپ جب یہ لوگ جو اس طرح کی پھر انصاف کہاں ملے گا آپ کو؟ جو سارے اتنے خاص معاملے ہوتے ہیں, یا لوگوں کی اپیلیں آئیں گی, مخالفین کی اپیلیں آئیں گی, یا آپ کے دیکھیں کوئی سارا جو پٹیشن ہوتی ہے حکومت سرکار کے خلاف ہوتی ہے, یا کوئی قانون آئین کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے کوئی امینڈمنٹ کو. تو اب ان بینچز بھی جوڈیشل کمیشن جس میں مقننہ کی, ایگزیکٹو کی اور بار کاؤنسل والوں کی جو ان سے الحاق ہے, جن کا ان کی اکثریت ہے, چیف جسٹس صاحب مائنورٹی میں ہو جاتے ہیں اور ججوں کے ساتھ. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کیس کا فیصلہ کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے ان ججوں سے کہ جو حکومت نے اپنی مرضی کی جو بینچز بنائی ہوئی ہیں. تو دیکھیں یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ آزادی, جو آپ کی آزادی تھی وہ سلب کر لی گئی ہے. یعنی اب میں آپ آرٹیکل 10A آپ کا کانسٹیٹیوشن کو کہتا ہے کہ جی آپ کو انصاف, فیئر ٹرائل آپ کو ملے گا, آپ کو یہ آپ کا بنیادی حق ہے. اور یہ جتنی تعیناتیاں ہو رہی ہیں یا جو حرکتیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سندھ میں یا جو بھی, تو وہ صرف آرٹیکل 10 اور مختلف آرٹیکل 9 جس میں کہتے ہیں کورٹ کے ایکسیس ٹو جسٹس, آپ کا یہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یہ سب کر لیا گیا. تو اب آپ کے یہاں جوڈیشری آزاد نہیں ہے. Indeed. وکلا احمد کوٹ صاحب, thank you so much for joining us. وکلا کہتے رہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے کی بھی مخالفت کی, لیکن تبادلوں کی باوجود ہم نے دیکھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو پہلے پیونی جج اور اب قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. سو لگ یہ رہا ہے کہ احتجاج سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. نہیں, دیکھیں میرا ایک ویو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ وکلا ہم جیسے عابد زبیری صاحب بیٹھے, ہم سارے ساتھیوں نے, باقی ہمارے منیر ملک صاحب ساتھ, حامد خان صاحب, ہم سارے وکلا نے, جو وکلا کے ایک بہت بڑی اکثریت پاکستان کے وکلا کی, ہم نے 26 امینڈمنٹ کے خلاف ایک موومنٹ لانچ کر دیا ہے. اور اس کے آپ نے دیکھا کہ صرف 2 دن پہلے ہم نے اسلام آباد میں 10 ہی تاریخ کو جب یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس کے خلاف ایز اے پروٹیسٹ ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے, اور ساری دنیا نے دیکھا کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ میرے نزدیک یہ جتنی بھی آپ یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ ساری آپ شوٹ ہیں 26 امینڈمنٹ کی. اور اگر میں چونکہ موومنٹ لانچ کر دیا لہذا اس پر کسی بھی لحاظ سے میرا اس ڈسکشن میں شامل ہونا, یس کرنا, نو کرنا, لائک کرنا, ڈس لائک کرنا, میں سمجھتا ہوں نہیں, یہ بالکل بدنیتی کی بنیاد پہ, ال ول اور میلا فیڈے کے بنیاد پہ یہ 26 امینڈمنٹ بنائے. ہوتا کیا تھا, دیکھیں یہ صرف لا منسٹر سامنے آیا, سول گورنمنٹ سامنے آیا, ایکچولی انہوں نے کیا. اور آج جو سپریم کورٹ ہے جس میں میرے نزدیک 8 یا 10 ایسے بہادر نڈر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے, اب یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ 26 امینڈمنٹ عدلیہ کو, جوڈیشری کو اپنے تابع کرنے کی کوشش ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, وکلا نے ہر حالت میں کسی قیمت میں بھی ہم اس موومنٹ میں ناکامی کرنا سوچتے ہیں, نہ ہم اس کو ناکام ہونے دیں گے.
सारी पाकिस्तान की सारी वकला हमारे साथ। आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ने एक ही छोटा सा सिर्फ 2 मिनट का एक अमेंडमेंट के हक में जो एक फेवरेबल जो स्टेटमेंट उसने जारी किया, उसमें आपने देखा कि कराची के वकला ने उसको अपने ऑफिस में घुसने नहीं दिया। तो ये हमारे वकला का एक सेंटिमेंट्स है। आप देखें हमारा जो एक इमोशंस है। अभी इस्लामाबाद में जो हम मार्च कर रहे थे, तो हमें जब जगह जगह पे बैरिकाड, हमें जगह जगह पे जब रोका गया पुलिस वालों ने, मैं आपको यकीन से बताता हूँ पुलिस हमारा मुकाबला नहीं कर सकती थी। जो वकला के आंखों में जो एक चमक थी, जो उनके चेहरों में, उनके आवाज में, उनके नारों में एक जोश जज्बा था, हम तो क्योंकि अपने मूवमेंट को कामयाब करना चाहते थे, इसलिए हम इसमें वायलेंस लाना नहीं चाहते। हमने इसलिए मुकाबला नहीं किया। लानी भी नहीं चाहिए वायलेंस। अब भी मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि ये अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट वकला के सामने इसकी कोई वक़्त नहीं, और इसको किसी कीमत पे भी जो है हम आइन का हिस्सा बरकरार रहने नहीं देंगे। राइट। अब भाई साहब आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको लग रहा है कि वकला इस वक्त कोई तहरीक चलाकर इस मामले को रिवर्स करवा सकते हैं? वैसे भी अगर 26वीं आईनी तरमीम से तमाम मामला शुरू हुए हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं, तो वो जब तक अगर फ़र्ज़ करें आप कामयाब भी होते हैं कि इसको रिवर्स करें, तो इतने फैसले उसके तहत हो चुके हैं, कैसे रिवर्स करेंगे? देखिए, तहरीक तो शुरू हो चुकी है, तहरीक हर फ्रंट पे जारी है, और हमारी तहरीक जो है वो पुरअमन है, क्योंकि हम वकला हैं, हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। लेकिन अब हमने इसको चैलेंज भी किया हुआ है, हम इसका मुकाबला अदालत में भी करेंगे। और देखिए, आदमी को जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। आप अपनी जिद्दोजहद करें, बाकी डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स इज अल्लाह ताला के। देखिए, अल्लाह का जरूर हम लोगों पे रहम कर आएगा कि ये देखिए, ये पाकिस्तान की सालमियत और बका का सवाल आ गया है। जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद ना हो, जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद ना हो कि वो इंसाफ के साथ फैसला कर सके, वो जो माशरा होता है वो जुल्म का माशरा होता है, और जुल्म का माशरा कभी हमेशा चल नहीं सकता। राइट। सो कोच साहब, IMF की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, आपके ख्याल से ये जुडिशरी के लिए अच्छा मौका है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एज ए इस मुल्क के शहरी के और कानून और आइन के उसको मानने वाले के हिसाब से मैं कहता हूँ कि नहीं, IMF का आके हमारे मामलात में किसी भी लिहाज से थोड़ा बहुत भी अगर वो उसमें दिलचस्पी ले रही है जुडिशरी के हवाले से, हालांकि फ़ायदा सारा हमारा है, क्योंकि वो जो भी रिपोर्ट देंगे वो जो है 26 अमेंडमेंट है या गवर्नमेंट जो कर रही है उसके खिलाफ रिपोर्ट देगी। मगर मैं असली कहता हूँ कि नहीं, हमको अपने तौर, अपने ताकत, अपने बाजुओं के जोर पे, अपने वकीलों और सिविल सोसाइटी और अवाम की ताकत से ये जितने भी गलत कारियाँ हो रही हैं आइन में और ये जुडिशरी में, इन सब का मुकाबला करना चाहिए। राइट। जुबैर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो मुलाकात थी उसमें क्योंकि हुकूमत ने जो मुआहदा किया था, कहा जाता है उसके तहत इस वक्त की मुलाकात और दीगर जगहों पे मुलाकात इस वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट लिखनी है जुलाई में, बट फर्स्ट टाइम जुडिशरी से मुलाकात की है IMF ने। हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, अगर ये कोई कर्टेसी कॉल होती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अब आप फरमा रही हैं कि इन्होंने रिपोर्ट देनी है। अब मैं समझता हूं कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम एक पेपर पे और वैसे भी एक एटमी ताकत हैं। ठीक है, हम उनके पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, क्योंकि देखिए हमारी हैसियत क्या है, हम उनसे लोन लेने जाते हैं, यानी भीख मांगने जाते हैं। तो अब मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब को उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, कर्टिसी के तौर पे आप जरूर मिल लेते, लेकिन उनका कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का, और खासतौर पे जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत करने का या चीफ जस्टिस से मिलने का नहीं था। लोगों से मिलते या अपनी रिपोर्ट लेते उनको, लेकिन चीफ जस्टिस से मिलकर, और सुना है फाइनेंस डिवीजन ने बहुत रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने दरख्वास्त की थी चीफ जस्टिस साहब से कि मिल लें उनसे। तो देखिए, मतलब चीफ जस्टिस को ये आपने खबर दी है, तो उस वक्त जब चीफ जस्टिस को ये अब मिली तो उनको हैरत नहीं हुई और ही वाज ब्रीफ्ड कि ये जरूरी है? मुझे नहीं मालूम, बाकी वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, या वो जानते होंगे जो लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया है क्या किया।
ہم تو صرف باتیں سنتے ہیں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس میں کہاں تک سچائی ہے تو یہ وہی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ ان کے چیف جسٹس سے خود تو آ کے نہیں ملے نا, وہ آئی ایم ایف کا کام تو فائنانس منسٹری سے ہوتا ہے. تو اس میں چیف جسٹس سے مل کے 26 سے کیا آپ کے جو جیسے پور صاحب فرما رہے ہیں بالکل وہ یہ رپورٹ دیں گے کہ یہ 26 عالمی ترمیم نے تابع کر دیا ہے اور یہاں آزاد عدلیہ نہیں ہے.